کا بڑا کردار ہے۔ آپ کی ذات مبارک بچپن ہی سے اسرار و رموز کو منکشف کرنے والی اور ایک باعمل ہستی تھی۔ آپ کی والدہ کی تربیت ایسی تھی کہ زبان سے جو پہلا لفظ آپ کے نکلا وہ لفظ اللہ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ اپنی زمانے کی ولیہ تھی، حضرت بی بی پاک دامن رحمت اللہ علیہا۔ انہوں نے خود اور گھر کے دیگر افراد سے کہا ہوا تھا کہ بچے کے سامنے صرف لفظ اللہ کہا جائے تاکہ بچہ وہی لفظ سنے اور جو پہلا لفظ بچے کی زبان سے ادا ہو وہ لفظ اللہ ہو۔ چنانچہ لفظ اللہ ہی وہ پہلا مبارک اور خوبصورت لفظ تھا جو آپ کی زبان سے ادا ہوا۔ آپ بچپن میں ایک مرتبہ اپنے دادا جان حضور سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی چارپائی پہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ کا امامہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے وہ امامہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ آپ کے والد ماجد حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو بے ادبی ہے، لیکن حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے ارشاد فرمایا کہ اسے روکو نہیں، یہ اس کا مستحق ہے، میں اپنی پگڑی اسے دیتا ہوں۔ گویا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو انوار و اسرار تھے اور جو روحانی ورثہ تھا وہ آپ کے پوتے کو عطا ہوا۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ آپ کی تقریب بسم اللہ شریف ہوئی، قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا اور بہت قلیل عرصے میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد پھر علم دین حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، علوم عربیہ، ادب، بلاغت، یہ علوم آپ نے حاصل کیے اور 16 سال کی عمر میں آپ ایک جید فاضل اور عالم بن چکے تھے۔ علم دین حاصل کرنا یہ ہر ولی کے معمولات زندگی میں نظر آتا ہے۔ پھر آپ کی جو عملی زندگی ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب آپ 7 سال کے تھے، جسٹ 7 سال کے، آپ نے نماز با جماعت کی پابندی شروع کر دی تھی اور اپنے جد امجد اپنے دادا جان حضور شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، جماعت میں نماز میں آپ کو شریک فرماتے۔ پھر حضور شیخ الاسلام چونکہ بہت دوسری جگہوں پہ آپ تشریف لے جاتے تھے اور تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، تو اس میں بھی حضرت رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے منصب کے اوپر براجمان ہوئے، سرفراز ہوئے اور خلق خدا کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دینے لگے تو آپ نے بادشاہوں سے تعلقات بھی رکھے۔ حالانکہ اولیاء کرام کا عمومی طریقہ یہ ہے کہ وہ سلاطین سے اور بادشاہوں سے دور رہتے ہیں، لیکن حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہوں سے تعلقات رکھے اور مقصد یہ تھا کہ غریبوں کی فریاد رسی ہو، ان کی مشکلات کو بادشاہ کے سامنے پیش کرے اور بادشاہ اگر خلاف شرع کام کرے تو اسے روکے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی مظلوم شخص نے آپ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ بادشاہ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو آپ نے اپنے وقت کے بادشاہ علاء الدین خلجی کو پیغام بھیجا کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کرو ورنہ غروب آفتاب سے پہلے تمہاری جگہ کسی عادل حکمران کو دلی کے تخت پہ بٹھا دیں گے۔ یہ آپ کا روب تھا، یہ آپ کا کلمہ حق کہنے کا جذبہ تھا۔ آپ کی سیرت طیبہ میں ایک بہت عظیم اور خوبصورت بات جو نظر آتی ہے وہ آپ کا تبلیغ دین کا شوق ہے۔ دین پھیلانا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ آپ کے معمولات میں اس طرح تھا کہ آپ خود بھی بکثرت سفر کیا کرتے تھے اور آپ کے خلفاء کے اندر بھی یہی وصف پایا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ کے سب سے بڑے خلیفہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینے کے اعتبار سے معروف تھے اور انہوں نے جو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اسے دنیا جانتی ہے۔ پھر یہ جو آپ کی حیات طیبہ ہے جو علم، عمل، تبلیغ، خدمت دین اور ارشاد خلق اور ہدایت خلق سے موسوم ہے، اس کا جو
ظاہری اعتبار سے اختتام ہوا وہ بھی کتنا حسین تھا کہ نماز مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھتے ہوئے حالت سجدہ میں آپ کا انتقال ہوا، اور آج آپ کا جو مزار شریف ہے وہ ملتان کی سرزمین پر اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور طالبین صادقین کو انوار و فیوز سے مالا مال کر رہا ہے۔ آپ کے دو ملفوظات عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں انسان جب تک اپنی بری عادات نہیں چھوڑتا اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑتا اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں ہوتا ہے۔ اچھی عادات ہی انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ کا دوسرا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ عز و جل کا فضل و کرم جب تک دستگیری نہ کرے، اللہ کا فضل و کرم جب تک بندے کا ہاتھ نہ پکڑے اس وقت تک دلوں کی صفائی ناممکن ہے۔ یہ فضل رب ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ دل پاک ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ اگر اجمالی انداز کے اندر اس کا خلاصہ عرض کروں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی تربیت نے آپ پہ بڑا اثر ڈالا، لفظ اللہ سکھایا، تقوی و طہارت سکھایا، تو ماں باپ کی تربیت اولاد پہ بڑا زبردست اثر کرتی ہے۔ دوسرا، 7 سال کی عمر میں آپ نے نماز باجماعت ادا کرنا شروع کر دی۔ اولیاء کرام نماز کے تارک نہیں ہوتے بلکہ وہ دوسروں سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ نماز باجماعت کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تیسری بات، آپ نے علم دین حاصل کیا اور علم ظاہر میں بھی کامل عالم بنے۔ جو روحانی علوم تھے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ جو قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تصوف کا علم تھا وہ بھی آپ نے بھرپور طریقے سے حاصل کیا، کیونکہ خدا کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ جو خدا کے کلام کو نہیں جانتا، خدا کے قرآن کو نہیں پڑھتا، جو خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نہیں جانتا، خدا اس کو دوست نہیں بناتا۔ ایک اور بات، آپ نے بادشاہوں سے تعلق رکھا لیکن کبھی آپ نے حق کی آواز کو دبایا نہیں بلکہ بلند کیا، مظلوموں کی فریاد رسی کی۔ پھر جو تبلیغ دین کا فریضہ آپ نے سر انجام دیا اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے اندر جو آپ نے کردار ادا کیا، یہ وہ بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے جو اولیاء کرام کی سیرت میں ہوتی ہے۔ اولیاء